افیکٹو بلنگ پروگرامز کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کون سے پروگرامز تشکیل دیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے بہتر اور مثبت طریقے کے ساتھ بلنگ کو کنٹرول کیا جا سکے. اس میں ایک پلان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کلاس روم لیول کے اوپر بلنگ کو کنٹرول کرتے ہیں. اس میں جو کلاس روم کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جن میں ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا دیگر ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے، ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بلنگ جو ہے یہ ایک کرائم ہے، یہ ایک ایکسٹریم مینیفیسٹیشن آف نیگیٹو بیہیویئر ہے اور وہاں پر ٹریننگ جو ہے بے حد ضروری ہے. تو کلاس روم لیول انٹروینشن سے یہ مراد ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ فلی ٹرینڈ ہیں بلنگ انسیڈنٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے. ان کو معلوم ہے کہ بلنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، بلنگ کے اندر کون کون سے بیہیویئرز آ جاتے ہیں اور ان کو کیسے اور کب کنٹرول کرنا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جب کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ یہ جانیں کہ بلنگ جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اوائڈ کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ وکٹمائز ہو رہا ہے تو اسے کیا کرنا ہے. تو کلاس روم لیول انٹروینشنز کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ٹیچرز جو ہیں ان کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کر دینا چاہیے کہ بلنگ کیا ہے، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پراپر آگاہی دی جائے. اس میں آپ اپنے لیسن پلانز ایسے بنا سکتے ہیں جس میں بلنگ کے اوپر تھیم سلیکٹ کی جا سکتی ہیں اور بلنگ کے اوپر بات ہو سکتی ہے. عام طور پر ہم جب ڈائریکٹ مورلائز کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ مثبت نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو سیریسلی نہیں لیتے. لیکن وہی بات اگر ہم انڈائریکٹ طریقے سے کریں، لیسن پلان کے ذریعے، کسی کہانی کے ذریعے، کسی جو ہے وہ خاص ایکٹیویٹی کے ذریعے کریں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو جب کلاس روم لیول کی انٹروینشن کی بات آتی ہے تو اس میں ہم تمام وہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں جو کلاس روم کا حصہ ہوتے ہیں، مثلا کلاس روم ایکٹیویٹیز، کلاس روم لیسن پلان، ٹیچرز ٹاک. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کلاس روم انٹروینشن کا حصہ ہیں. اور اس میں ٹیچر جو ہے وہ بعض اوقات ڈائریکٹلی اور بعض اوقات انڈائریکٹلی جو ہے وہ بلنگ کے اوپر بات کرتے ہیں. اس میں لیسن پلانز جو ہیں، جب آپ اپنے ٹرم کا لیسن پلان بنائیں تو ایسے ٹاپکس کا ضرور استعمال کریں جن کا تعلق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے. ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ بلنگ سے کسی کی شخصیت جو ہے وہ مستقل طور پر مسخ ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری عمل ہے کہ اس کے بارے میں پراپر آگاہی دی جائے. اس کے علاوہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ لیول انٹروینشن کیا ہو سکتی ہے. اس میں وہ تمام کلاس روم ایکٹیویٹیز ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں، اور کلاس روم ایکٹیویٹیز، گروپ ورک، پیئر ورک کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں مزید آگاہی دے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، جو پوٹینشیل بلیز ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، جو پوٹینشیل وکٹمز ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اور گروپ ورک اور پیئر ورک کے ذریعے ہم ان تمام چیزوں کو جو کہ بلنگ کے انڈر آتی ہیں ان پر بات کر سکتے ہیں. ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جن کو کرنے کے بعد یہ ثابت ہو کہ بلنگ جو ہے وہ ایک بہت بری چیز ہے. تو دو طرح کی انٹروینشنز کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں. ایک ہم کلاس روم انٹروینشن کی بات کر رہے ہیں، ایک ہم اسٹوڈنٹ لیول انٹروینشن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ دونوں انٹروینشنز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں جب ہم بلنگ کی بات کرتے ہیں. اس میں جو اسمال گروپ آف وکٹمز ہیں یا اسمال گروپس آف بلیز ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کو جو ہیں وہ ان کے اوپر کام ہم کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پیئرز ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نفسیات کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس کین بی یوزڈ ایز افیکٹو سورسز ٹو کنٹرول اینڈ ایریڈیکیٹ بلنگ، بیکاز پیئر انفلوئنس از اے بگ انفلوئنس. اور بلنگ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ گروپ کی شکل میں بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر پیئر انفلوئنس جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو پازیٹیو اپروچ کے طور پر لیں اور گروپ اور پیئر ورک کے ذریعے ہم ان باتوں پر بات کریں اور اس کو کنٹرول اور ایریڈیکیٹ کرنے کی بات کریں تو اس کا بہت اچھا اثر ہو سکتا ہے. تو جب ہم ٹیچر لیول انٹروینشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں لیسن پلانز، کلاس روم ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ لیول انٹروینشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں چھوٹے گروپس کی شکل میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپس میں ان موضوعات پر بات کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہے
اور کیا برا ہے۔